تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 200 BC میں، جب قدیم بحریہ بندرگاہ الیگزینڈریا میں جیک نام کا ایک لڑکا اپنے عظیم اور تاجروں کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ انتہائی امیر ترین زندگی گزارتا ہے۔ ان کا باپ ایک سیاح انسان تھا جو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ کہیں دور دراز علاقوں پر سفر کر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خاندان کے ساتھ سمندری سفر کے لیے پلاننگ کی۔ وہ ایک عظیم جہاز پر سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جیک اپنی تیز ذہنیت اور جدید روح کے ساتھ ہمیشہ سے اس خواب کو دیکھتا رہا تھا کہ الیگزینڈریا کتب خانے کی مشہور کتابوں میں ذکر ہونے والی دور دراز ممالک کی تلاشی کرے۔ البتہ جیسے ہی وہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور جب جہاز سفر کرنے کے لیے کنارہ چھوڑ دیتا ہے، تب اچانک سے جیک غائب ہو جاتا ہے۔ جیک کا خاندان انتہائی مشقت اور تکلف کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جیک کو قزاقوں نے اغوا کیا تھا، ان کے خاندان انتہائی غم و الم کی حالت میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ قزاقوں کی گرفت کے دوران جیک نے اپنے آپ کو خاموش رکھنے کی انتہائی کوشش کی۔ قزاقوں کے چہرے لاکھوں جنگوں کے نشانات اور دل میں صرف لالچ اور ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔ قزاقوں کے کپتان کی رہنمائی میں قزاقی لوگوں نے جیک کو اپنے امیر خاندان سے زیادہ پیسے کے لیے قید کیا تھا۔ انہوں نے انہیں سخت سلوک اور سخت حالات کا سامنا کرتے ہوئے کوئی رحم نہیں کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے کہ جیک نے قیدی کے سخت حالات کا سامنا کیا۔ اس کا سوچ ہمیشہ اپنے خاندان کی طرف تھا اور شیطان بھی مسلسل اس کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا۔ جیک نے اپنے قید کے اصولوں کے ذریعے وقت گزارا اور اپنی قسمت کے اچھے دنوں کا انتظار کیا۔ ایک چاندنی رات میں جب قزاق لوگ جہاز کے خامیوں کو دور کر رہے تھے، جیک موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ بہرحال اس نے ہمت نہیں ہاری اور راحت کی تلاش میں اس نے اپنی سفر جاری رکھی۔ جیک نے ستاروں کے ذریعے ایک آباد جگہ تلاش کی۔ وہ اب یہاں پر اجنبی تھا، لیکن بہت جلد اس نے لوگوں میں اپنی جان پہچان پیدا کی۔ اس علاقے کے لوگ عام طور پر تاجر تھے۔ جیک نے بھی لوگوں کے ساتھ محنت مشقت کر کے بہت تجربہ حاصل کیا۔ سب سے پہلے وہ دوسروں کے ساتھ محنت مزدوری کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے پیسہ کمایا تو اس کا سوچ اور دل بھی بدل گیا۔ اس نے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنی ایک کوٹھی بنائی۔ جیک ایک رحم دل اور مہربان لڑکا تھا۔ علاقے کے سارے لوگ جیک کو اخلاق کی وجہ سے جانتے تھے اور اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا اور جیک سٹیپ بائی سٹیپ اس علاقے کا ایک بڑا تاجر بن گیا۔ جیک اپنے رحم اور مہربانی کی وجہ سے اس علاقے میں مشہور تھا۔ وہ غریبوں کو فری خوراک اور کپڑے دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کا کوئی امیر نہیں تھا۔ لوگوں نے جیک کے اخلاق کی وجہ سے جیک پر فیصلے کرنا شروع کیے اور ہر کام میں وہ جیک سے مشورہ لیتے تھے، اور اسی طرح جیک نے اس علاقے میں ایک اچھا نام اور عزت کمایا۔ ایک دن ہمسائے علاقے نے اس علاقے پر حملہ کی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ ناکام لوٹے۔ اب جیک کے علاقے کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں اپنے لیے ایک امیر رکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی دوسرا علاقہ ہم پر حملہ کرے تو ہم بہت آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب سارے علاقے کے لوگ امیر چننے کے لیے ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ اب بات اس حد تک آ گئی کہ علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے جیک کے بارے میں مشورہ دیا تھا اور اسی طرح جیک اس علاقے کا ایک امیر بن گیا۔ جیک نے اپنے خاندان کو ڈھونڈتے ہوئے قریبی علاقوں کا جائزہ لیا۔ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد جیک قزاقوں کا بھی پتہ لگاتا ہے اور اپنے سفر کو آگے جاری رکھتا ہے۔ بالآخر اس کو اپنا خاندان مل جاتا ہے، لیکن اب جیک بہت بڑا ہو چکا تھا اور اپنے خاندان کو اجنبی سا لگتا تھا۔ کچھ تعارف کے بعد جیک کو اپنا خاندان واپس مل جاتا ہے۔ اب قزاقوں کی باری آتی ہے۔ جیک قزاقوں کو جیل میں ڈالتا ہے اور ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اس ظلم اور جبر کے پیشے سے لوٹ جاؤ۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے جو میں نے عربی کے ایک ناول حیات میں پڑھی ہے۔ لیکن اب اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر جتنے بھی سخت حالات آتے ہیں، انسان کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ناکامی کی طرف کبھی بھی نہ سوچے اور اپنی زندگی کے سفر کو آگے جاری رکھے۔ ابتدا میں جیک کی زندگی بہت خوشیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت بعد اس کی زندگی پر خزان آ جاتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو کھو بیٹھتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار جاتا۔ وہ بہت عظیم اعتقاد کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور بعد میں وہ ایک بڑے علاقے کی بادشاہ بن جاتا ہے۔